أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 21 سے 29۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا۔ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ کفار کی سرکشی، ہٹ درمی اور ان کے مختلف مطالبات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آیات زیر تفسیر میں بھی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کفار کی ضد، ہٹ درمی، سرکشی اور ان کے کچھ گستاخانہ مطالبوں کا تذکرہ فرمایا۔ کبھی کہتے کہ یہ فرشتہ جو وحی لے کر آتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں نازل ہوتا ہے؟ ہم پر بھی فرشتے اترنے چاہیے۔ کوئی کہتا مجھ پر اترے، کوئی دوسرا کہتا کہ نہیں مجھ پر اترنا چاہیے، کوئی کہتا کہ ہم
سب پر ہی الگ الگ فرشتے اترتے، آخر اس کے اندر کیا خاص ایسی بات ہے کہ اسی پر فرشتہ اترتا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے؟ یا پھر وہ یہ کہتے کہ چلو ایسا نہیں تو یوں ہی ہو جاتا کہ اللہ پاک خود اتر آتے اور آ کر وہ ہم سے کلام کرتے، ہم سے بات کرتے اور خود ہمیں اپنا پیغام پہنچاتے۔ یہ اللہ رب العزت کی مصلحت اور اس کی حکمتوں پر ایک قسم کا اعتراض تھا، اور یہ سراسر اللہ رب العزت کی گستاخی تھی، یہ مطالبہ کرنا کہ اللہ پاک خود ہمارے پاس آئے، اور یہ مطالبہ کرنا کہ اس پر رسول آتا ہے، ہمارے پاس رسول کیوں نہیں آتے؟ یہ ان کی بڑی دیدہ دلیری تھی، اور یہ ان کی بڑی گستاخانہ جرت تھی جس کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو ان کی اس گستاخی کا اور ان گستاخانہ مطالبوں ہی کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کا جواب دیا۔ جواب یہ دیا کہ یہ فرشتے مانگتے ہیں نا، تو فرشتے تو جب ان کے پاس آتے ہیں تو وہ تو ان پر عذاب کا پیغام لے کر اترتے ہیں، اور وہ ان کی یا پھر ان کی جان قبض کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جب ہم نے فرشتے ان پر اتارے نا، ان کو لگ سمجھ جائے گی، فرشتے اتریں گے، لیکن اللہ کا پیغام اور وحی لے کر فرشتے ان پر نہیں اتریں گے۔ وہ جب اتریں گے تو ان پر عذاب لے کر اور ان کی جان نکالنے کے لیے اتریں گے، یا ان کو جہنم میں پھینکنے کے لیے اتریں گے۔ تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کفار و مشرکین کو قیامت کی کچھ ہولناکیاں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کے سامنے قیامت کے دن کی کچھ ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو شرم دلانے کے لیے، اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایمان کی طرف، توبہ کی طرف، اصلاح کی طرف، کہ شاید یہ قیامت کی ہولناکیوں کا سن کر کچھ انسان بن جائیں، اور پھر قیامت کے دن ان کے حسرت و افسوس کا اور ان کی ندامت و شرمندگی کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہر حقیقت ان کے سامنے واضح ہوگی تو پھر یہ حسرت اور افسوس کی وجہ سے یہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے دانتوں سے چبا چبا کر اور کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہوں گے، بے بسی کا اظہار کریں گے، اور اس وقت کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہائے کاش ہماری تباہی، بربادی اور ہلاکت جو ہمیں آج دیکھنی پڑ رہی ہے، کاش کہ ہم دنیا کے اندر برے لوگوں کو دوست نہ بناتے، کاش ہم دنیا کے اندر برے لیڈروں اور رہنماؤں کے پیروکار نہ بنتے، جنہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیا تھا، جنہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے اور آپ کے طریقے سے ہٹا دیا تھا۔ کاش کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور آپ کا رستہ اختیار کرتے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے، آج ہمیں یہ ذلت و رسوائی اور یہ ہولناک عذاب دیکھنے نہ پڑتے۔ گویا کہ برے لوگوں کے ساتھ دوستیاں، برے ہم نشینوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے نقصانات قیامت کے دن انسان پر واضح ہوں گے۔ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے، بہت ہی اہم بات ہے کہ انسان کے لیے، کہ انسان اپنے دوست، اپنے ہم نشین اور اپنے مجلسی ان لوگوں کو بنائے
کہ جو اچھی بات بتانے والے ہوں، جو مت دینے والے ہوں، اچھی مت دینے والے ہوں۔ اللہ اکبر، دین سے، دین والوں سے نفرت پیدا کرنے والے نا، یہ دوست جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اگر یہ دوست برا ہو اور اگر دوست اچھا ہو تو یہی دوست انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو جنت میں لے جانے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کل قیامت کے دن یہ کفار حسرت و افسوس کا اظہار کریں گے کہ ہائے کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھا دوست بنانے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ سنن ابی داود میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، بعض روایات میں المرء بھی ہے، شخص، الرجل آدمی، علی دین خلیلہ، اپنے قریبی دوست، جگری دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ گویا کہ جس طرح کا اس کے دوست کا دین ہے، عقیدہ ہے، عمل ہے، کردار ہے، اسی طرح کا دین، عمل، کردار، عقیدہ اس شخص کا بھی بن جائے گا۔ کہتے ہیں نا انگلش میں A man is known by the company he keeps۔ آدمی اپنی کمپنی سے اور اپنے مجلسیوں سے پہچانا جاتا ہے، دوستوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس کیٹاگری کا اور کس ذہنیت کا مالک شخص ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مجلس میں بیٹھنے کی فضیلت اور اس کا نقصان بتاتے ہوئے مثال بھی دی، یعنی اچھے دوست کے ساتھ بیٹھیں گے اس کا کیا فائدہ ہے، برے کے ساتھ بیٹھیں گے کیا نقصان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء، فرمایا اچھے اور برے ہم نشین یعنی مجلسی یعنی دوست کی مثال یوں ہے کہ جو اچھا دوست ہے اس کی مثال ایک خوشبو بیچنے والے کی ہے، کہ اگر آپ خوشبو بیچنے والے کو اپنا دوست بنائیں گے، اس کی مجلس میں بیٹھیں گے، تو ممکن ہے کہ جاتے وقت وہ کوئی آپ کو پرفیوم، کوئی عطر آپ کو گفٹ کر دے، اور وہ پرفیوم یا عطر آپ مہینہ، 2 مہینے، پتہ نہیں کتنی دیر استعمال کرتے رہیں، اور اس دوست کے دیے ہوئے اس تحفے کی وجہ سے آپ کو اچھی خوشبو آتی رہے۔ اور اگر وہ اتنا اچھا دوست نہیں بھی ہوگا نا، تو کم از کم اتنا تو فائدہ ہوگا کہ جتنی دیر اس کی دکان پہ، اس کے سٹال پہ، اس کی مجلس میں بیٹھے رہیں گے، آپ کو اس کی خوشبوؤں سے اچھی خوشبو مہکتی ہوئی ضرور آئے گی۔ اس سے تو کوئی کم از کم آپ کو نہیں روک سکتا کہ آپ وہ اچھی خوشبو اتنی دیر کم از کم سونگھ لیں جتنی دیر آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح برے دوست کی مثال آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک بٹی ہے، کوئلوں کی بٹی ہے، آگ کی بٹی ہے، پٹھی جسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، تو وہ شخص بٹی چلا رہا ہے، تو اب آپ اس کے پاس اگر بیٹھ جاتے ہیں، وہ آپ کا دوست بن گیا۔ اب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ کوئی آگ کی چنگیاری وہ اس سے اڑتی ہے، بٹی سے، اور آ کے آپ کے کپڑوں پر پڑتی ہے اور آپ کے کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یا کپڑوں کو جلا کر ان میں سوراخ کر دیتی۔ اور اگر اتنا بڑا نقصان نہ بھی ہوگا نا، تو کم از کم یہ نقصان تو ہوگا ہی نا کہ جتنی دیر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے اتنی دیر تک تو آپ کو دھواں اور آگ اور اس آگ سے اڑنے والی ڈسٹ، سا جسے کہتے ہیں پنجابی میں، وہ آپ کے کپڑوں پر اور آپ کے جسم پر، چہرے پر پڑتی رہے گی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو لا یرجون، نہیں امید رکھتے، رجا امید کو کہتے ہیں،
لا یرجون نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی۔ وقال الذین، یہاں سے 19واں پارہ بھی شروع ہوتا ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہیں امید ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور میدان محشر میں حاضری ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اس بات کا یقین ہی نہیں ہے۔ یہ گویا کہ اشارہ بھی کر دیا ہے کہ جو آگے ان کے مطالبات ہیں نا اور ان کی گستاخیاں اور بے ادبیاں ہیں نا، اس کا سبب در حقیقت ایمان اور یقین کا نہ ہونا ہے۔ جس شخص کا مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہوتا ہے اس کا بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لولا کیوں نہیں، انزل اتارے گئے، علینا ہم پر، الملائکۃ فرشتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، ہم پر آتے فرشتے۔ اب اللہ پاک بہتر جانتا ہے نا کہ فرشتہ وحی لے کر کس کے پاس آئے گا اور کس کے پاس نہیں آئے گا، کس کے پاس بھیجنا ہے اور کس کے پاس نہیں بھیجنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اس کا علم ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے اوپر کیوں نہیں اترا، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے؟ او یا نرا، ہم دیکھتے، ربنا اپنے رب کو، یا پھر ہمارا رب خود آ جاتا اور ہم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم اتنی دیر تک تجھ پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ اللہ اکبر، لقد، بلا شبہ، یقیناً، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ گستاخانہ مطالبے اور اتنی دلیری کے ساتھ اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، فرمایا لقد، بلا شبہ، یقیناً، استکبروا، وہ بڑے بنے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، بلا شبہ یقیناً یہ اپنے دلوں میں بڑے بن بیٹھے، یعنی تکبر کیا ہے انہوں نے۔ یہ متکبرانہ جواب ہیں اور مطالبات ہیں ان کے۔ استکبروا فی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے۔ استکبروا کے زائد حروف کی وجہ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں بہت بڑے۔ کبر تو اس کا بیسک روٹ ورڈ ہے نا، کاف با را، اور اس کے شروع میں سین اور تا، یہ جو دو زائد حروف ہیں ان کی وجہ سے اس میں مبالغہ پیدا ہو گیا، بہت بڑے بن گئے۔ یا اس سین اور تا کی وجہ سے طلب کا اگر معنی پیدا کریں تو ترجمہ ہو سکتا ہے استکبروا، انہوں نے بڑا بننا چاہا، بڑے بننے کی چاہت تھی ان کے دل میں، طلب تھی، ڈیمانڈ تھی۔ استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے دلوں میں بڑا بننا چاہا۔ تو بڑا بننا چاہا ترجمہ کر لیں، یا پھر زائد حروف کی وجہ سے اس میں مبالغہ پیدا کر لیں کہ وہ بہت بڑے بن گئے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، اپنے جی میں بہت بڑے بن گئے کہ ہم نے بڑی باتیں کی ہیں جی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی ہیں، بڑا لاجواب کر دیا جی اللہ کے رسول کو۔ وَعَتَوْا، اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، وَعَتَوْا، اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، جیسے کوئی بندہ باغی اور سرکش ہو جاتا نا، وَعَتَوْا، اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، عُتُوًّا کبیرا، بہت بڑی سرکشی، گریٹ انسولینس، عُتُوًّا کبیرا، بہت بڑی سرکشی۔ وَعَتَوْا،
عتواً کبیرا، اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ یوم، جس دن، یرون، وہ دیکھیں گے، یہ فرشتے دیکھنے کی بات کرتے ہیں نا، جس دن وہ دیکھیں گے الملائکۃ، فرشتوں کو، لا بشرا، نہیں خوشی کی خبر ہوگی، لا بشرا، کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی، یومئذ، اس دن، للمجرمین، مجرموں کے لیے، اس دن ان مجرموں کے لیے، ان سرکشوں کے لیے، ان ضدیوں کے لیے، ان متکبروں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی۔ لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے خوشی کی کوئی خبر نہ ہوگی۔ یہ فرشتے مانگتے ہیں، جب ہم نے فرشتے اتار دیے نا، پھر اس دن ان کے لیے خوشی کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، ہجرم محجورا، کاش ہمارے اور ان کے درمیان، لفظی معنی تو یہ ہے ہجرم محجورا، ایک مضبوط آڑ، وہ کہیں گے کاش ایک مضبوط آڑ۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، لفظی معنی پہلے کر لیجئے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے ہجرم محجورا، مضبوط آڑ، مطلب یہی ہے کہ مضبوط آڑ ہو۔ کون کہیں گے؟ یہ کفار و مشرکین کہیں گے، جو فرشتوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے نا دنیا میں، جب فرشتے آ گئے نا تو پھر انہوں نے کہنا ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو۔ کاش، اگرچہ لفظ تو نہیں ہے کاش کا، لیکن مقصود یہی ہے، کاش کہ یہ فرشتے ہم سے دور چلے جائیں، یہ تو عذاب لے کر آئے، کاش ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار، رکاوٹ حائل ہو جائے اور ہم ان فرشتوں سے بچ سکیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ، طرف، اور ہم اس کی طرف بڑھیں گے، یا ہم آئیں گے اس کی طرف، ما، جو، عاملو، انہوں نے عمل کیا ہوگا، من، میں سے، عملن، کوئی بھی عمل، من عملن، کسی بھی طرح کا عمل، یعنی کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی نیکی کا عمل انہوں نے کیا ہوگا نا، تو پھر ہم اس کی طرف بڑھیں گے کہ اس کا بھی کچھ کرنا ہے نا۔ فرشتے تو اتر گئے، اب ان کے نامہ اعمال کے اندر موجود نیکیوں کی طرف اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بڑھیں گے، یعنی ادھر ہم توجہ کریں گے کہ اب ان کا کیا کیا جائے۔ تو چونکہ ان کافروں کے عقیدے تو صحیح ہیں نہیں، ایمان تو ہے نہیں، اللہ سے ملاقات پر تو یقین ہے نہیں، تو پھر جب اخلاص کوئی نہ ہو، جب عقیدہ درست نہ ہو، جب عمل سنت کے مطابق نہ ہو، تو عمل قبول نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے کافر کا عمل، ہر نیکی ضائع اور برباد۔ فَجَعَلْنَا، تو ہم بنا دیں گے، اسے یعنی عمل کو، ہَبَاءً، غبار، ڈسٹ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ان کافروں کے اعمال کو کہیں پہ رماد کہا، رماد کا معنی راکھ، سوا، اور کہیں اللہ پاک نے اس کو سراب کہا، کسرابن، سورہ نور کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، اور کہیں اللہ پاک نے سورۃ الکہف میں فرمایا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے نامہ اعمال یعنی ترازو کو قائم ہی نہیں کریں گے، وزن قائم ہی نہیں کریں گے، اعمال تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی جب ایک بندے کے اعمال صالحہ میں صحیح عقیدہ توحید ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، تو اس کی باقی نیکیوں کو تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، برباد ہیں، ضائع ہیں اللہ کی نظر میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل جنت کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا تذکرہ۔ اصحاب الجنت، جنت والے، یومئذ، اس دن، خیرن، نہایت بہتر، مستقرن، ٹھکانے کے اعتبار سے، جنت والے ہوں گے اس دن خیر مستقرا، ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر، خیرن، نہایت بہتر،
مستقرہ ٹھکانے کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اور کہیں اچھے ہوں گے، مقیلا آرام گاہ کے اعتبار سے، مقیلا قیلولہ کرنا، وہ قیلولہ اسی سے ہے۔ تو قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کو تھوڑا سا آرام کر لینا، سستا لینا۔ مقیلا کا معنی آرام گاہ، آرام کرنے کی جگہ، اور وہ آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے، اور خصوصاً دوپہر کے آرام، دوپہر کی آرام گاہ کے اعتبار سے۔ وَيَوْمَ اور جس دن تشقق اور جس دن پھٹ جائے گا السماء آسمان، تو کیا ہوگا پھر؟ بالغمام، یوم تشقق السماء، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، بالغمام بادل کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ بادل بھی پھٹ جائے گا، آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے اندر سے بادل نکلے گا جس میں فرشتوں کی پے در پہ ٹولیاں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک بھی نزول فرمائیں، جیسا کہ قرآن مجید میں دیگر کئی مقامات پہ اللہ پاک کے نزول کا تذکرہ موجود ہے۔ جیسے سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در ہوں گے، جو صف در صف ہوں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، مگر اس کے لیے نصیحت کہاں؟ اس دن نصیحت حاصل کرنے کا چانس اور موقع کہاں؟ موقع ختم ہو چکا ہو۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا، وَنُزِّلَ اور اتارے جائیں گے الملائکۃ فرشتے، تنزیلا لگاتار اتارا جانا، اور فرشتے لگاتار مسلسل اتارے جائیں گے جن کی مختلف ذمہ داریاں ہوں گی۔ الملک بادشاہت، بادشاہی، یومئذ اس دن، الحق، الحق جو ہے یہ الملک کی صفت ہے، اصل میں لفظ یوں تھا الملک الحق، سچی بادشاہی، حقیقی بادشاہی، یومئذ اس دن، للرحمن رحمان کی ہوگی، الملک بادشاہی، یومئذ اس دن، الحق حقیقی، للرحمن رحمان کی ہوگی، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی۔ اور قرآن مجید کے اندر اور مقامات پہ بھی اس کی منظر کشی کی گئی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بھی بڑا پیارا منظر کھینچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ دے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا این الجبارون، این انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون، این المتکبرون، آج جبار لوگ کہاں ہیں؟ جو بڑے سخت قسم کے لوگ تھے، اور آج بڑے متکبر قسم کے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے انا المالک، انا المالک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون، این المتکبرون۔ اللہ اکبر، ہر طرف سناٹا ہوگا، کون بولے گا؟ کون بولنے کی جرت کرے گا؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ پاک خود ہی کہیں گے کہ آج بادشاہت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے،
وکانا یومن، اور ہوگا یومن وہ دن، وکانا یومن اور ہوگا وہ دن، علی الکافرین کافروں پر، عسیرا بہت مشکل، اور وہ دن کافروں پر بہت ہی مشکل ہوگا۔ ایک ہوتا ہے یسیرا بہت آسان، اور ایک ہوتا ہے عسیرا بہت مشکل، اور وہ دن کافروں پر بہت مشکل ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، بہت ہی مشکل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس دن کی مشکل کس حد تک ہوگی کافروں کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے کتنا آسان ہوگا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 8 سے 10 میں بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد حالات کیا ہوں گے اس دن کے، اس قدر تنگ دن ہوگا، اس قدر، اللہ اکبر، اس دن کی ہولناکیاں، عذاب اتنے سخت ہوں گے کہ اس دن کیا ہوگا، وَيَوْمَ، اور جس دن یعزو کاٹے گا، کاٹ کھائے گا، الظالم ظالم، سیاق و سباق کے مطابق یہاں ظالم سے مراد کافر ہے، مشرک ہے، کفر اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں کائنات میں۔ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، کاٹ کاٹ کھائے گا، یقول، کہے گا، یا لیتنی، ہائے میری بربادی، ویلتی تھا نا، ویلتن کے آگے چھوٹی یا لگی ہے، ویلتن ہلاکت، اور چھوٹی یا لگی میری، اور پھر یا کو، یا متکلم کو الف سے بدل دیا گیا، تو یا ویلتی کی بجائے یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی، اے کاش، وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا، یا اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، یقول، کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، اتخذت، میں بنا لیتا، میں اختیار کرتا، مع ساتھ، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبیلا، کچھ نہ کچھ راستہ، سبیلا کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے، کچھ نہ کچھ راستہ یہ اختیار کرتا، پوری تابع داری نہیں، کچھ نہ کچھ تو ان کے دامن سے چمٹنے کی کوشش کرتا، شاید آج کسی نہ کسی درجے میں ان کا فرما بردار ہوتا تو چلو کسی نہ کسی درجے، کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کر جہنم سے جان تو چھوٹ جاتی نا۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی، اے کاش، لم اتخذ، نہ میں بناتا، فلانن، فلاں کو، خلیلا، دوست، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اللہ اکبر۔ بری دوستی دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے انسان کا، کہ یہ بری دوستی انسان کو جہنم تک لے جاتی۔ لقد، بلا شبہ، یقیناً، اضل، گمراہ کیا، بلا شبہ یقیناً، اضل، اس نے گمراہ کیا، نی، مجھے، عن الذکری، نصیحت سے۔ اس نے، ذکر کا معنی نماز بھی ہے، ذکر کا معنی اللہ کی یاد بھی ہے، ذکر کا معنی قرآن بھی ہے، ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے۔ اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے نصیحت سے، ذکر سے گمراہ کر دیا۔ کتنے دوست ہیں آج جو دوستوں کو نماز سے، قرآن سے، دین سے غافل کیے ہوئے۔ بعد اذ، جب، آ گئی، نی، میرے پاس، بعد اذ جاءنی، جب کہ وہ میرے پاس آ گئی۔ اللہ اکبر۔ سچی بات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل، یہ آج کل کے دور میں یہ بھی بہت بڑا دوست ہے۔
چاہے اس کو کوئی اچھا دوست بنا لے، چاہے برا دوست بنا لے. تو برا دوست بنائیں گے، گندی چیزیں دیکھیں گے اور فضولیات اور لغویات کے اندر ساری راتیں ضائع کریں گے اور مختلف گیموں کے اندر اپنی زندگی جوانیاں برباد کریں گے، تو قیامت کے دن اس سوشل میڈیا اور اس موبائل کے متعلق بھی یہی خواہش کریں گے، یہی حسرت و افسوس ہوگا. کیا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا. اس کی بجائے میں کچھ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھ لیتا، آپ کی اطاعت کر لیتا، آپ کی سنتوں پہ چل لیتا، آپ کے دین کا کوئی کام کر لیتا، غلبہ دین، دعوت دین اور غلبہ دین کے لیے کچھ جد و جہد کر لیتا. آج جوانیاں نوجوان ضائع کر رہے ہیں. موبائل اتنا زبردست دوست بنایا ہوا ہے، نہ قرآن کے لیے وقت، نہ نماز کے لیے وقت، نہ دین کے لیے وقت، نہ کوئی نصیحت سننے کے لیے، کسی مجلس میں جانے کے لیے وقت. لقد اضلنی، بلا شبہ یقیناً اس نے گمراہ کر دیا مجھے، ان ذکری، ذکر سے، نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آئی. نصیحت آئی تھی میرے پاس، قرآن آیا تھا، اذان کی آواز آئی تھی، مجھے درس کی اناؤنسمنٹ سنی تھی میں نے. ساری چیزوں سے اس نے مجھے گمراہ کیے رکھا. وَقَانَ الشَّيْطَانُ، اور ہمیشہ سے ہے شیطان، لِلْإِنسانی، انسان کے لیے یا انسان کو، خذولا، چھوڑ جانے والا. کانا کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں پاسٹ کنٹینیوس، ماضی استمراری. ہمیشہ سے ہے شیطان، وَقَانَ الشَّيْطَانُ، اور ہمیشہ سے ہے شیطان، لِلْإِنسانی، انسان کو، خذولا، چھوڑ جانے والا. یہ شیطان ہمیشہ ایسے کرتا ہے، برے دوست ہمیشہ ایسے کرتا ہے. صرف قیامت والے دن متقی لوگ، متقی دوست، متقی لوگ کام آئیں گے، باقی سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. اس لیے آئیے اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم اچھے لوگوں کو دوست بنائیں گے، اچھی مجلس اختیار کریں گے اور برے لوگوں سے بچیں گے، بری چیزوں سے بچیں گے جو ہمیں گمراہ کر رہی ہیں، جو ہمیں نصیحت سے دور کر رہی ہیں، جو ہمیں ہماری منزل سے، ہمارے مقصد حیات سے دور کر رہی ہیں. ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اختیار کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی، ان سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برے سب دوستوں سے، سب یاروں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہماری اولادوں کو بھی اللہ پاک ایسی دوستیوں اور ایسی مجلسوں سے جو قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوں گی، اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.